بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک رات باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کسی کے چلنے کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے میں چاند کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی تو مجھے دیکھ کر فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر آگے آ جاؤ۔ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی قیامت کے دن نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے خرچ کریں اور اسے اچھے کاموں میں صرف کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا کہ میرے سامنے احد کا پہاڑ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑوں، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کر دوں۔ آپ نے دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا، پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک زیادہ مال رکھنے والے قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوائے اس شخص کے جس نے اس طرح اور اس طرح خرچ کیا۔ آپ نے دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا اور ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنی جگہ ٹھہرو اور میرے آنے تک یہاں ہی رہو۔ پھر آپ رات کی تاریکی میں چلے گئے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک بلند آواز سنی تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ میں نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کا ارشاد یاد آ گیا، تم اپنی جگہ ٹھہرو جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں۔ چنانچہ جب تک آپ تشریف نہیں لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے ایک آواز سنی تھی جس سے مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن آپ کی بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، تم نے کوئی آواز سنی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے چوری اور بدکاری بھی کی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگرچہ وہ چوری اور بدکاری کا مرتکب ہوا ہو۔